بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کی خدمت میں میری طرف سے محبت برا سلام۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، اپنی خیر و برکت میں رکھے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں صاحبزادہ سید عتیق الرحمن شاہ صاحب کا اور ان کی ساری میڈیا ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس خوبصورت انداز سے وہ حضور قبلہ سفیر ضیاء الامت دامت برکاتہم العالیہ کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، ان کی وساطت سے ہماری بات بھی آپ تک پہنچتی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور مزید توانائی کے ساتھ انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بنیادی طور پہ کاوش انہی کی ہے، یقیناً یہ بنیادی طور پہ محنت انہی کی ہے، لیکن یہ محنت کبھی بھی کامیابی کا رستہ نہ دیکھتی اگر آپ تمام دوست اسے محبت سے نہ نوازتے۔ تو آپ نے پوری دنیا سے جس محبت سے ہمیں نوازا ہے اور اپنا وقت نکالا اور ہماری باتوں کو سنا ہے، دل میں جگہ دی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، اپنے فیڈ بیک سے نوازا ہے، تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی اخلاص کے ساتھ یہ محبت کے سلسلے آگے بڑھتے رہیں گے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم یہ بات کریں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کی صفات کون سی بیان فرمائی ہیں، جنہیں ہم علوم القرآن کی اصطلاح میں عباد الرحمن کہتے ہیں، وہ کون سے ہوتے ہیں اور ان کے اوصاف کیا ہیں۔ کہنے کو تو ہر انسان کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، تخلیق کے اعتبار سے ہر ایک اسی کا بندہ ہے، لیکن یہاں بات فقط تخلیق کی نہیں ہو رہی، اوصاف کے اعتبار سے اس کے بندے کون سے ہیں، وصف اور صفات کے اعتبار سے اس کے بندے کون سے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو قرآن پاک میں بیان کر کے ہماری رہنمائی کے لیے، عبرت کے لیے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور ہر انسان کو جو از روئے تخلیق اسی کا بندہ ہے، اسے یہ اوصاف دعوت دے رہی ہیں کہ تم نہ صرف تخلیق کے اعتبار سے اس کے عبد رہو، تخلیق کے اعتبار سے اس کے بندے رہو، بلکہ ان اوصاف کو اختیار کر کے تم ان لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کر سکتے ہو جنہیں بڑی محبت کے ساتھ وہ عباد الرحمن کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ کسی پہ کوئی قدغن نہیں ہے، یہ کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ رحمان کا بندہ نہیں ہو سکتا، یا کسی خاص قبیلے سے، خاندان سے، نسب سے تعلق ہوگا تو وہی عباد الرحمن میں شامل ہوگا، کسی خاص زمانے سے تعلق ہوگا تو وہی عباد الرحمن میں شامل ہوگا، نہیں، جو بھی جس زمانے میں بھی موجود ہے، جب وہ ان اوصاف کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اسی محبت سے نوازتا ہے جو اس نے امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمائی، امام مالک کو عطا فرمائی، امام شافعی کو عطا فرمائی، احمد بن حنبل کو عطا فرمائی، محمد بن اسماعیل بخاری کو عطا فرمائی، مسلم ترمذی کو عطا فرمائی، یا بر صغیر کے ان سارے بزرگوں کو عطا فرمائی۔ تو وہ کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کس زمانے میں پیدا ہوئے، کس علاقے میں پیدا ہوئے، کس خاندان میں پیدا ہوئے، کس نسب میں پیدا ہوئے، کس قبیلے میں پیدا ہوئے، جب بھی پیدا ہوئے ہو اسی رب کے پیدا کرنے سے ہوئے ہو، اور پیدائش اور تخلیق کے اعتبار سے اس کا بندہ بننے کا اعزاز تمہیں حاصل ہو گیا ہے، اب اوصاف کے اعتبار سے بھی اس کے بندے بنو تاکہ صبح قیامت تک قرآن تمہیں بھی عباد الرحمن کہہ کر پکارتا رہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں ان اوصاف کو اختیار کر سکوں، اللہ رب العزت آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آپ ان اوصاف پہ عمل پیرا ہو کر عباد الرحمن بن سکیں۔ آغاز کرتے ہیں سورہ فرقان میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں، عباد الرحمن۔ اس لفظ پہ ایک لمحے کے لیے رک کے ذرا غور کیجئے۔ ارشاد فرمایا عباد الرحمن، اللہ کی تو ان گنت صفات ہیں، اللہ کے تو اسماء حسنہ ان گنت ہیں، اللہ کے اوصافی نام تو بہت سارے ہیں، صفاتی نام بہت سارے ہیں، لیکن یہاں اس نے یہی ارشاد فرمایا کہ رحمان کے بندے، حتیٰ کہ رحیم بھی نہیں فرمایا، رحمت کی کسی اور صفت کا بھی ذکر نہیں فرمایا، اور بجائے اس کے کہ رحمت کے اللہ کوئی اور صفت ذکر کرتا، غضب کی، قہر کی، جبر کی، کوئی اور صفت ذکر کرتا، نہیں کی، رحمت کی صفت ذکر کی، اور اس میں بھی جو صیغہ استعمال فرمایا وہ رحمان کا مبالغہ کا صیغہ ہے، وہاں رحیم بھی نہیں فرمایا۔ اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضیاء القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں رحمان کی صفت اس لیے ذکر کی ہے کہ رحمان مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی رحمت ہیجان میں ہوتی ہے،
جب اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، جب اس کی رحمت اپنی حدوں سے بھی ماورا ہو جاتی ہے تو اسے رحمان کہا جاتا ہے، جب اس کی رحمت بھی بے حد ہو جاتی ہے۔ بھائیو رحمت تو ہوتی ہی تب ہے نا کہ میرا حق نہیں بنتا کہ اللہ مجھے عطا فرمائے، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی وہ مجھے عطا فرمائے تو اسے رحمت کہا جاتا ہے۔ بغیر حق کے جب ملتا ہے تو وہ رحمت ہوتی ہے، حق کے ساتھ ملا وہ تو عدل ہوا، وہ تو انصاف ہوا، لیکن جب حق نہیں بنتا پھر بھی رب عطا فرمائے وہ رحمت ہے، اور جب رحمت کی بھی کوئی حد نہیں رہتی تو پھر اسے رحمان کہا جاتا ہے۔ اور رحیم اسے کہتے ہیں، یہ صفت ہے، صفت مشبہ ہے، یعنی وہ دائمی رحمت کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ارشاد فرمایا رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ بے رحمان تو کہہ دیا تھا، رحیم کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ رحیم جو کہہ دیا ہے رحمان کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ارشاد فرمایا میرے رب کے کلام میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو بے مقصد ہے، جو اپنے نظم سے، جو اپنے ربط سے ہٹ کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ رحمان اس لیے کہا کہ اس کی رحمت بے حد ہو جاتی ہے نا، جب اپنے جوش پہ اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے، اور ساتھ رحیم کہہ کر یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ نہیں کہ ہیجان تو تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہوتا ہے پھر ختم ہوتا ہے، جوش بالآخر ختم ہو جاتا ہے، جذبہ بالآخر ختم ہو جاتا ہے، بے حد چیز آخر محدود ہو جاتی ہے۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا ہیجان بھی ایسا ہے کہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو رحمت جب ہیجان میں ہوتی ہے، رحمت جب جوش میں ہوتی ہے، اور اس کی رحمت ایسی ہے کہ ساتھ ساتھ وہ دائمی بھی ہوتی ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی ہوتی ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رحمان تھا تو فقط عہد رسالت میں تھا، اللہ رحمان تھا تو فقط عہد خلفائے راشدین میں تھا، اللہ رحمان تھا تو فقط عہد تابعین میں تھا، پہلی صدی میں تھا، دوسری صدی میں تھا، مدینہ والوں کے لیے تھا، مکہ والوں کے لیے تھا۔ کہا نہیں، اس کی رحمت ہمیشہ جوش میں ہوتی ہے، اس کی رحمت ہمیشہ بے حد ہوتی ہے، اس کی رحمت ہمیشہ ہیجان میں ہوتی ہے، اور وہ ہیجان ایسا ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ یقین رکھو کہ اس کی رحمت بھی بے انتہا ہے اور ہمیشہ ہے، جب بھی انسان اس کے بارگاہ میں جھکتا ہے میرا رب اسے بے حد ہی عطا فرماتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو اپنا وصف ذکر کیا وہ رحمان کیا، تاکہ یاد رکھو عباد الرحمن یعنی اس رحمت کرنے والے کے بندے جس کی رحمت بے انتہا ہوتی ہے، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی، جس کی وسعت بہت زیادہ ہے، جس کی انتہا تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس رحمان کے وہ بندے ہیں جن کی صفات اگلے جملوں میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمائی ہیں۔ ذرا دیکھیے، تاکہ انسان یقین رکھے کہ جب یہ اوصاف اختیار کر لو گے نا تو پھر صرف اس کے بندے نہیں بنو گے، وہ بڑے محبت کے ساتھ، بڑی رحمت کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ تمہیں اپنے قریب کر کے یہ ارشاد فرمائے گا کہ تم عام بندے نہیں ہو، تم عباد الرحمن ہو، اور عباد الرحمن سارے نہیں ہوتے، کوئی ہوتا ہے جنہیں رب منتخب کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور پہلا وصف یہ بیان فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب زمین پہ چلتے ہیں اکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکسار کے ساتھ چلتے ہیں، کوئی تکبر نہیں ہوتا، کوئی غرور نہیں ہوتا، کوئی انا ان میں نہیں ہوتی۔ واضح کر دیا، ارشاد فرمایا سب سے پہلا وصف عاجزی ہے، عاجزی نہیں تو رحمان کے بندے نہیں ہو۔ بس رحمان کا بندہ وہ ہے جس کے اندر بھی جذبہ رحمت ہو، جس کے اندر خود رحمت نہیں ہے، الفت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، غرور ہے، تکبر ہے، وہ رحمان کا بندہ بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی صفت ہے، اگر یہ نہیں پائی جائے گی تو آگے تو درکنار، ان کا تو کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہے گا۔ تو کہا جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے، آہستہ آہستہ چلتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ چلتے ہیں۔ میرے رب کے کلام میں بہت تشبیہ اور استعارہ بڑی مٹھاس اور حلاوت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اب اس سے مراد یہ تو نہیں ہے نا کہ جب چلیں، عملی طور پہ چلیں، قدم اٹھائیں تو صرف وہ آہستہ آہستہ اٹھائیں، اور ویسے اپنی زندگی میں تکبر موجود ہو، یعنی بیٹھ کے تکبر کر سکتے ہیں، گھر میں رہ کے تکبر کر سکتے ہیں، بات کرتے ہوئے تکبر کر سکتے ہیں۔ کہا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ استعارہ بیان فرما دیا کہ جب بھی اپنی زندگی میں کوئی بھی حرکت وہ کرتے ہیں تو اس میں تکبر نہیں ہوتا، اس میں عاجزی ہوتی ہے، اس میں تواضع ہوتا ہے، اس میں انکسار ہوتا ہے۔
تکبر کرنے والا اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں بالکل واضح کر دیا۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ تکبر کے ساتھ چلنے کی کوشش نہ کرو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ارشاد فرمایا اگر اکڑ کے چلنا بھی چاہے گا، زندگی تکبر کے ساتھ گزارنا بھی چاہے گا، تو اے حضرت انسان جتنا بھی تو تکبر کر لے بالآخر کتنا کر لے گا؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو اگر زمین پہ زور سے پاؤں مارے گا تو کیا تو اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ تیرے پاؤں سے زمین پھٹ جائے گی؟ کہا ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ اور اگر تو پنجوں کے بل چلے تاکہ میں دوسروں سے بلند نظر آؤں تو کیا تو اتنا بلند ہو جائے گا کہ پہاڑ کے برابر ہو جائے؟ کہا میں تیرا خالق، میں تیرا مالک، میں تیرا رحمان رب، میں تیرا رحیم رب، میں تجھے یہ بتا رہا ہوں کہ زمین میں اکڑ کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکڑتا بھی رہے گا زمین پھٹنے والی نہیں ہے، بلند بھی ہوتا رہے گا پہاڑوں کے برابر نہیں ہوگا، بلکہ آہستہ آہستہ چلو گے، زندگی عاجزی کے ساتھ گزارو گے، سر جھکا کر زندگی گزارو گے۔ جتنا تیرا سر جھکتا چلا جائے گا تیرا رحمان رب اتنا ہی تیرا مقدر بلند کرتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا پہلا وصف تو یہ ہے کہ عاجزی ہونی چاہیے، انکسار ہونا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے۔ حضرت لقمان نے سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے 21ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے تھے اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ لوگوں کے سامنے اپنے رخسار پھلا پھلا کے باتیں نہ کیا کرو، اپنے آپ کو بلند کر کے باتیں نہ کیا کرو، اپنے آپ کو متکبر اور دوسروں سے عزیز سمجھ کے باتیں نہ کیا کرو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے انسان کو پسند کرتا ہی نہیں ہے، اللہ پسند ہی نہیں کرتا جس کے اندر تکبر ہو، جو خود پسند ہو، جو اپنے اعمال پہ اترانے والا ہو، اکڑنے والا ہو، اللہ اسے اپنی جناب میں قبول ہی نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آخر انسان کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تکبر کرے، یا رحمان کے بندوں کے سامنے تکبر کرے، یا اس کائنات میں تکبر کرے؟ سورۃ القیامہ میں ارشاد فرمایا اے انسان یاد رکھو یحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی، یار اگر کسی کے سامنے تکبر کرنے لگو، اکڑنے لگو، اگر تیرے اندر کبھی کوئی طاقت، کوئی اکڑ، کوئی گھمنڈ، کوئی غرور پیدا ہو ہی جائے، اسی لمحے رک کر اتنا غور تو کیا کرو نا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تو ایک نطفہ نہیں تھا، منی کا ایک قطرہ نہیں تھا کہ جسے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے؟ تیری اس سے زیادہ تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی، جس سے اللہ رب العزت نے تجھے تخلیق کر دیا، پھر روح پھونکی، پھر تجھے اتنا خوبصورت بنا دیا، تو تیری اوقات صرف اتنی ہے۔ بلکہ اگلی سورہ میں، سورۃ الانسان میں، سورۃ الدہر میں ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہا نطفہ سے بھی پیچھے چلے جاؤ، وہ وقت بھی انسانیت پہ گزرا ہے کہ جب وہ بالکل قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی، اس قابل ہی نہیں تھا کہ تیرا ذکر ہوتا، اللہ نے تجھے قابل ذکر بنایا ہے۔ تو جس نے قابل ذکر بنایا ہے، اب تو بلند اقبال تب ہی ہوگا جب وہ تجھے عباد الرحمن کہہ کر اپنی طرف نسبت بھی کرے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہا ہم نے اس مخلوط پانی سے تجھے پیدا کیا، مرد اور عورت کے مخلوط پانی سے پیدا کیا ہے، اور پیدا اس لیے کیا تاکہ تمہیں آزمائے، نبتلیہ تمہیں آزمائے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر ہم نے تجھے سماعتیں بھی دی ہے، سنو اور ہدایت حاصل کرو، بصیرت بھی دی ہے، دیکھو اور ہدایت حاصل کرو۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا کہ یار ایسے لوگ بھی تو ہیں نا، اللہ رب العزت نے فرمایا دل تو ہیں، سینے میں دل دھڑکتا ہے، لیکن وہ فقیہ نہیں ہے، دل سمجھتا نہیں ہے، دل فہم نہیں پاتا، دل حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا، دل حقیقت کو اپنے سامنے پا کر اس پہ ایمان لانے کی کوشش نہیں کرتا۔ آنکھیں ہیں، دیکھتی بھی ہیں، ہدایت نہیں پاتے، کان ہیں، سنتے بھی ہیں، سماعت ایسے ہے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ اولئک کالانعام، کہا وہ رحمان کے بندے کہاں ہوں گے؟
ایسے لوگ جن کا دل ہے سنتا نہیں سمجھتا نہیں، سماعتیں بھی کام نہیں کرتی، بصیرتیں بصارتیں بھی کام نہیں کرتی۔ ارشاد میں وہ رحمان کے بندے تو درکنار، وہ عام بندہ ہونے کا وصف بھی نہیں رکھتے۔ اولئک کالانعام، وہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ارشاد فرما اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ رحمان کے بندے کا پہلا وصف یہ ہے، اس میں عاجزی ہوتی ہے، اس میں تواضع ہوتا ہے، اس میں انکسار ہوتا ہے۔ وہ کندھے اچکا کے بات نہیں کیا کرتا، وہ زمین پہ پاؤں زور سے نہیں مارا کرتا، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ آدھے ہاتھ سے سلام نہیں کیا کرتا، وہ دوسرے لوگوں کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی گردن ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوتی ہے، اور رب اپنی قدرت سے اس کے مقدر کو اور اس کے نام کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کبھی کسی جاہل سے کوئی مخاطبہ ہو جائے، کبھی کسی جاہل سے کوئی کلام ہو جائے تو وہ اسے جھگڑتے نہیں ہیں۔ اگر وہ انہیں گالی دے تو جواب میں گالی نہیں دیتے، وہ برا بھلا کہے تو وہ برا بھلا نہیں کہتے، وہ لان تان کرے تو وہ لان تان نہیں کرتے، وہ گریبان پکڑے تو وہ گریبان نہیں پکڑتے، وہ اگر اینٹ مارے تو وہ پتھر کے ساتھ جواب نہیں دیتے، بلکہ وہ پھر بھی اس کیفیت میں سلامتی کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تجھ پہ سلامتی بھیجے، اعراض کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں، لڑتے نہیں ہیں۔ بڑا آسان سا جملہ ہے، لیکن شاید پوری زندگی گزر جاتی ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ ہم تو جب تھوڑے سے بلند ہوتے ہیں، 2-4 لفظ علم آ گیا تو ہم تو اپنے علاوہ ہر ایک کو جاہل سمجھتے ہیں، شعور آ گیا اپنے علاوہ ہر ایک کو جاہل سمجھتے ہیں، 2-4 روپے نصیب ہو گئے اپنے علاوہ ہر ایک کو جاہل سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں روپیہ علم دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں 4 لفظ سیکھنے سے حقیقی علم آ جاتا ہے۔ کہا نہیں، ارشاد فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں کہ کسی جاہل سے مخاطبہ ہو جائے تو اسے سلامتی کہہ کے گزرتے ہیں، لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں دیتے، برا بھلا نہیں کہتے، ایک گالی کے جواب میں 2 گالیاں نہیں دیتے، بلکہ گالیوں کے جواب میں دعا دے کے رخصت ہوتے ہیں۔ اور یہی تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کی ساری زندگی کا سبق ہے۔ قرآن نے صاحب قرآن کی سیرت کی روشنی میں ساری زندگی کا یہی سبق تو ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ 20ویں پارے میں سورۃ القصص میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ جب کبھی کسی جاہل سے اعراض ہو جائے نا، اگر کبھی کسی جاہل کے ساتھ تمہارا مخاطبہ ہو جائے، کلام ہو جائے، گفتگو ہو جائے تو اسے اعراض کر لو، چہرہ پھیر لو، اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرو، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف اتنا کہو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ قیامت والے دن میں اپنے اعمال دیکھوں گا، تم اپنے اعمال دیکھو گے، لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سلام علیکم، بلکہ پھر بھی کہو کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے سلامتی عطا فرمائے، عقل کی سلامتی عطا فرمائے، شعور کی سلامتی عطا فرمائے، بصیرت کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ تو رحمان کے بندوں کے یہ اوصاف ہوا کرتے ہیں، وہ اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، بڑی محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، پتھر مارنے والے کو بھی دعائیں دیتے ہیں، اوجڑی ڈالنے والے کو بھی دعائیں دیتے ہیں، کانٹے بچھانے والے کو بھی دعائیں دیتے ہیں، بلکہ جو چچا کا کلیجہ چبا جائے اسے بھی اعراض کر لیتے ہیں، اسے بھی سلامتی ہی کی دعائیں دیا کرتے ہیں۔ تو رحمان کا بندہ سب سے بڑا تو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ رحمان کے بندے بننا چاہتے ہو تو ان اوصاف میں تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ جب رات ہوتی ہے زمانہ اپنے بستروں پہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوتا ہے، غفلت کی نیند زمانہ سو رہا ہوتا ہے، وہ اٹھ جاتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ وہ آرام کرے؟ کون اٹھ اٹھ کے بار بار چاہتا ہے کہ وہ جائے نماز پہ مصلی پہ جائے؟ کون ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہی رہنا چاہتا ہے؟ کون ہر وقت قیام چاہتا ہے؟ کون ہر وقت رکوع چاہتا ہے؟ کون ہر وقت تلاوت چاہتا ہے؟ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی،
لیکن جنہیں لذت آشنائی نصیب ہو جاتی ہے پھر ان کا لمحہ لمحہ سجدے میں ہوا کرتا ہے، لمحہ لمحہ قیام میں ہوا کرتا ہے۔ پھر انہیں بستر پہ نیند نہیں آتی، میں بستر سے اٹھ نہیں سکتا، اور وہ بھی ہیں جنہیں بستر سے سکون نہیں ملتا جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو جاتے۔ تو کہا یہ رحمان والوں کی صفات ہیں، رحمان کے بندوں کی صفات ہیں۔ یار پہلے جملے میں یہی ارشاد فرمایا کہ ان کی زندگی کا ہر دن عاجزی میں گزرتا ہے اور ہر رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے یا قیام کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ 23ویں پارے میں سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ کہا یار وہ بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں، آناء اللیل ساری ساری رات قیام میں گزار دیتے ہیں، ساری ساری رات سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ کیوں؟ لالچ کیا ہے؟ کاروبار بڑھ جائے؟ ساری رات کیوں سجدے کرتے رہتے ہیں؟ کاروبار زیادہ ہو جائے، دولت زیادہ ہو جائے، بزنس بڑھ جائے، معاشی ترقی ہو جائے، آخر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہ انہیں آخرت کا ڈر ہوتا ہے، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتے ہیں۔ یار ہے کوئی ایسا بندہ دنیا میں مادیت پرستی کے زمانے میں، فتنہ پرور اس زمانے میں، جو صرف آخرت کے ڈر سے اور کوئی ڈر نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدے بھی کرے، قیام کرے، ساری ساری رات کرتا رہے؟ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کا لالچ کرتے ہوئے وہ ساری رات سجدے میں گزارتے۔ کہا جو کر گزرے گا نا، میں رب کہہ رہا ہوں کہ وہ عباد الرحمن ہیں، وہی رحمان کے بندے۔ 21ویں پارے میں سورۃ السجدہ میں ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون۔ وہ رات کو اپنے پہلو بستروں سے جدا رکھتے ہیں، بستر پہ انہیں سکون ہی نہیں آتا، اطمینان ہی نہیں ملتا، راحت ہی نہیں ملتی۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور کبھی جہنم کے خوف میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، کبھی جنت کے لالچ میں، یعنی کبھی آخرت کا ڈر ہوتا ہے اور کبھی اپنے رب کی رحمت کی امید ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تو کون جانے اس دنیا میں کہ اگر وہ ساری ساری رات اپنے پہلو بستر سے جدا رکھتے ہیں تو پھر قیامت والے دن میرا رب انہیں کیا نعمتیں عطا فرمائے گا۔ میرا رب پوچھے گا اے اہل حق تمہیں جنت نصیب نہیں ہو گئی؟ کہیں گے نصیب ہو گئی۔ پھر تمہارے چہروں پہ یہ غم کے آثار کیوں ہیں؟ کیا میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ مولا تو نے وعدہ پورا کر دیا، ساری نعمتیں مل گئیں۔ پھر میرا رب فرمائے گا تمہارے چہروں پہ پھر یہ غم کیوں ہے؟ عرض کریں گے مولا ہم ساری ساری رات عبادت صرف اس لیے تو نہیں کرتے تھے نا کہ ہمیں جنت کی نعمتیں مل جائیں، یہ حوریں مل جائیں، یہ محلات مل جائیں، یہ باغات مل جائیں۔ رب پوچھے گا پھر کیوں کرتے تھے؟ وہ کہیں گے میرے مولا ہم تو ساری رات اس لیے عبادت کرتے تھے کہ وہ لمحہ کب نصیب ہوگا جب تو سارے نقاب اٹھا کے اپنا دیدار ہمیں عطا فرما دے گا۔ اور حدیث میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر نقاب اٹھے گا، میرا رب انہیں دیکھ رہا ہوگا، وہ اپنے رب کا دیدار اور زیارت کر رہے ہوں گے۔ یہ ہیں رحمان کے بندے جن کی زندگی یوں گزرا کرتی ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سورۃ الذاریات میں کہا جب سحر کا وقت ہوتا ہے نا، سحری کا وقت ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یار یہ تہجد کی نماز، یہ سحر کا وقت، رات کا آخری پہر، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ ہم بزرگوں سے آج تک سنتے آئے ہیں۔ یہ تہجد کی نماز کا ذکر ہو، آخری رات کا وقت ہو، سحر کا وقت ہو، تو ارشاد فرمایا سحر کا وقت وہ ہوتا ہے، حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرا رب ہر رات کے آخری حصے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں مغفرت عطا فرماؤں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں رزق عطا فرماؤں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہ اہل التقوی، ہیں وہ اہل المغفرہ، آج بھی موجود ہیں کہ جو سحری اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کے احسان پہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میرا رب اس شکر کے بدلے اپنی نعمتوں میں اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو کہا رحمان کے بندوں کے یہ دو اوصاف ہیں، دن ان کا عاجزی میں گزرتا ہے، رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے اور قیام میں گزرتا ہے۔ نہ دن کو کسی کو تکلیف دیتے ہیں، نہ رات کو کسی کو تکلیف دیتے ہیں، رات اپنے رب کے ساتھ ہم کلام رہتے ہیں اور دن اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزار دیتے ہیں۔
کہا جنہیں یہ دو اوصاف نصیب ہو جائیں وہی عباد الرحمن ہو جاتے ہیں، وہی اللہ کے بندے بن جایا کرتے ہیں اور اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما۔ اس آیت پہ ذرا غور کیجیے، ارشاد فرمایا دن میں عاجزی، انکسار، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کسی کے ساتھ، کوئی فساد ہی نہیں، ان کی ذات سے کسی کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ وہ تو نقصان دینے والوں کو بھی سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں، ان کے اندر رحمت کا جذبہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف اور اذیت دینے والوں کو بھی سلامتی کی دعائیں دیتے۔ کیوں؟ وہ رحمان کے بندے بھی ہیں اور رحمت للعالمین کے امتی بھی ہیں۔ نہ دن کو کسی کو تکلیف، نہ رات کو کسی کی تکلیف، لیکن جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، کہ ہمارے مولا، اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، کیونکہ جہنم کا عذاب تو ہلاک کر دینے والا ہے، تباہ کر دینے والا۔ یار کسی کو تکلیف دیتے ہی نہیں، کسی کو آزماتے ہی نہیں، کسی کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہی نہیں، ان کی ذات سے کسی کا نقصان ہے ہی نہیں، پھر بھی جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ تو نہیں کہتے ہم تیری مخلوق سے محبت کرتے ہیں، ہمیں یہ نعمت عطا فرما، فلاں بندے نے مجھے اذیت اور تکلیف دی تھی اور میں نے اس کے بدلے میں تیرے حکم سے اسے سلامتی کی دعائیں دی تھی، میں نے تیری عطا کردہ رحمت کا اظہار کیا تھا، تو اس لیے اب میرا حق بنتا ہے کہ فلاں نعمت مجھے عطا فرما۔ نہیں، ایسا تو نہیں کہتے، پھر بھی کہتے ہیں مولا ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ یار بڑا مشکل ہے، بڑا کٹھن ہے، بڑا دشوار ہے، تکلیف لینی ہے، دینی نہیں، اذیت لینی ہے، دینی نہیں، مصیبت برداشت کرنی ہے، کسی پہ ڈالنی نہیں، پتھر بھی کھانے ہیں، کانٹے بھی رستے میں آنے ہیں، اوجڑیاں بھی برداشت کرنی ہے، جسم کو لہو لہان بھی کروانا ہے، روح کو زخمی بھی کروانا ہے، پھر بھی عدل اور انصاف کا تقاضا نہیں کرنا، پھر بھی عرض کرنا مولا جہنم کو ہم سے دور کر دے، ان عذابہا کان غراما۔ مشکل ہے بھی اور شاید نہیں بھی۔ جو رحمان کے بندے بن گئے، جنہیں اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائیں، کیا وہ سارے انبیاء تھے؟ کیا وہ سارے رسول تھے؟ وہ بھی تو غیر نبی، غیر رسول آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں، تو ہم کوشش کیوں نہیں کرتے ہماری ذات سے دوسروں کو نفع ہو، کوئی نقصان نہ ہو۔ ان عذابہا کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما، کہتے ہیں مولا جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے، ہمیں جہنم نہیں چاہیے۔ یار وہ ساری رات، سارا دن دوسرے لوگوں کے رستے میں بچھی ہوئی رکاوٹوں کو دور کر کے ان کے لیے زندگی راحتوں میں تبدیل کرنے والے لوگ ہیں، اور رات اس کی بارگاہ میں جھکنے والے لوگ ہیں، پھر بھی کہتے ہیں نہیں ہمیں جہنم سے دور کر دے۔ مطلب یہ کہ تو کتنا ولی ہی کیوں نہ بن جائے، کتب ہی کیوں نہ بن جائے، غوث ہی کیوں نہ بن جائے، پھر بھی تجھے اللہ کی بارگاہ میں جھک کے اس سے استغفار تو کرنا چاہیے۔ آج صرف 2 لفظ انسان کو نصیب ہو جاتے ہیں تو ہم انسانیت بھول جایا کرتے ہیں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا تیری یہ اوقات ہی کیا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا، اسے قطرے سے پیدا کیا۔ الیس بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ تمہیں مردہ ہونے سے دوبارہ زندہ کر دے؟ تو اس لیے انسان کو یہ یقین تو رکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ تو یہ اوصاف بیان ہو، کہا عاجزی، انکسار، تواضع، جاہلوں کو سلامتی کی دعا دیجیے۔ ہر روز یہ معاملے پیش آتے ہیں۔ اگر ایک طرف سکون اور سلامتی ہو جائے تو جھگڑے ختم ہو جائیں، زمانے میں سکون پیدا ہو جائے۔ زمانے میں سکون نہیں ہوتا، خاندانوں میں سکون نہیں ہوتا، ذاتی رشتوں میں سکون نہیں ہوتا، قبیلوں میں سکون نہیں ہوتا، بہن بھائیوں میں سکون نہیں ہوتا، کیونکہ مقابلہ بازی ہوتی۔ اگر ایک طرف جھک جائیں تو پھر لڑائیاں ختم ہو جائیں، سارے فساد ختم ہو جائیں۔ تو قرآن پاک نے ان آیات کے ضمن میں سارے معاشرے کو امن کا درس بھی عطا فرمایا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ نے عباد الرحمن کے سارے اوصاف بیان کیے ہیں، لیکن میں صرف اسی آیت مبارکہ کے ترجمے پہ اکتفا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں۔ کہا رحمان کے بندوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف بھی نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما، بلکہ اس کے درمیان
وہ میانہ روی کے ساتھ اپنے سارے معاملات سر انجام دیتے ہیں۔ کبھی اللہ زیادہ دے دیتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ انسان اسراف کرے اور فضول خرچ ہو جائے۔ کبھی اللہ دیا ہوا واپس لے لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کنجوس اور بخل ہو جائے، بخیل ہو جائے، بلکہ ارشاد فرمایا اگر تم بخیل بنو نا تو اس ایک لمحہ پہلے میرے رسول کی مکہ کی 53 برس کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے۔ شیب ابی طالب کے 2.5 برس بھی گزرے جس میں میرے آقا نے صرف درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا ہے، لیکن ایک لمحہ بھی 53 برس میں ایسا نہیں آیا کہ کوئی سوال کرنے والا آیا ہو اور محمد رسول اللہ کی دہلیز سے اسے انکار ملا۔ اور اگر کبھی 4 آنے زیادہ مل جائیں، کبھی یوں لگے کہ جیسے تم بادشاہ ہو گئے، حکمران ہو گئے، سلطان ہو گئے، دولت مند ہو گئے، تو ایک لمحے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی شہنشاہی کا مطالعہ کر لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ مومن حقیقی وہ ہے، رحمان کا بندہ وہ ہے جو نہ تو اسراف کرتا ہے نہ بخل کرتا ہے، بلکہ ہر حال میں وہ میانہ روی کے ساتھ اپنے معاملات کو سر انجام دیتا ہے۔ تو قرآن پاک میں بہت سارا اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے یہ درس رکھ دیا ہے کہ ہم نصیحت بھی حاصل کریں، عبرت بھی حاصل کریں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اس حدیث مبارکہ پہ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مشہور حدیث مبارکہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھو، اے میرے صحابہ یاد رکھو، اور یہی آج کی گفتگو کا حاصل بھی ہے، اور یہی آج کی گفتگو کا مغز بھی ہے، اور اس نشست کا نچوڑ بھی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ یاد رکھو، الا وان فی الجسد مضغہ، کہ ہر انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے ہر انسان کے جسم میں۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، ارشاد فرمایا کہ جب وہ گوشت کا لوتھڑا درست ہو جائے، صالح ہو جائے، سارا جسم صالح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ فاسد ہو جائے سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور ارشاد فرمایا صحابہ یاد رکھو، وہ گوشت کا لوتھڑا اور کچھ نہیں ہے، انسان کے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے۔ تو ارشاد فرمایا دل ٹھیک ہو جائے نا تو سمجھو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اگر دل بگڑ جائے، فاسد ہو جائے، برا ہو جائے، سمجھو سارا جسم برا ہو گیا۔ آ جاؤ نا میڈیکل کی زبان میں، طب کی زبان میں آؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کسی بہت ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت ارشاد فرمائیے کہ انسان کے جسم میں کون سا گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ وہ دل ہے۔ دل ٹھیک ہوگا تو سارا جسم ٹھیک ہے، دل ٹھیک نہیں ہے تو سارا جسم ٹھیک نہیں ہوگا۔ دل کے مرض میں مبتلا کسی مریض سے پوچھئے، جنہوں نے سٹنٹ ڈلوا رکھے ہیں ان سے پوچھئے، جن کے دل کے وال بند ہو گئے ہیں ان سے پوچھئے، جن کو ہارٹ اٹیک کتنی بار ہو چکا ہے ان سے پوچھئے، جن کو کولیسٹرول کا مرض حد سے بڑھ گیا ہے ان سے پوچھئے، جن کے دل کا بائی پاس ہو چکا ہے ان سے پوچھئے۔ دل بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے، دل صالح رہے سارا جسم صالح رہتا ہے۔ یہ تو ہو گئی نا طب کی زبان، یہ تو ہو گئی نا میڈیکل کی زبان، یہ تو ہو گئی نا فلاں فلاں مرض کی زبان۔ ان چیزوں کو چھوڑیے، لیکن اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ میرے آقا نے شاید اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بتانا چاہا ہے کہ لوگوں یاد رکھو، جب دل ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دل اگر بغض سے، حسد سے، غیبت سے، نفاق سے، کینے سے، غرور سے، تکبر سے آلودہ رہے گا، سمجھو تمہاری ساری روح اور سارا جسم آلودہ رہے گا، اور اگر ان علائشوں سے دل پاک ہو جائے گا تو انسان کا سارا جسم درست ہو جائے گا۔ یار انسان اپنے اوپر خود مصائب لے کر آتا ہے، غصہ ختم ہی نہیں ہوتا، تکبر ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو بھائیو، رحمان کا بندہ وہ ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے، جس کا دل آلودہ ہو وہ رحمان کا بندہ نہیں ہوتا۔ ایک لمحے میں اور آپ بھی رحمان کے بندے بن سکتے ہیں، اس کے لیے صدیاں نہیں چاہیے، اس کے لیے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے 15 سال ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے قرآن کی تلاوت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج اپنا دل دوسرے لوگوں کی نفرت سے پاک کر لیجئے، نفاق سے پاک کر لیجئے، غرور اور تکبر سے پاک کر لیجئے۔ رب رحمان آپ کو بھی اپنا بندہ بنانے کا آج ہی اعلان فرما دے گا، اور آج شب تنہائی میں جب اللہ کی بارگاہ میں انسان ہاتھ اٹھائے گا تو اس کی رحمت ضرور موسلادھار رنگ سے برسے گی۔ رب رحمان میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔